پیاز کے رس کو سر پر لگانا بالوں کو دوبارہ اگاتا ہے۔ گناب اور زعفران کو شہد میں ملا کر کھانا پھیپھڑوں کی صفائی کرتا ہے۔ شہد اور کھجور کا استعمال تولیدی قوت کو بڑھاتا ہے۔ عورت اگر حمل کے لیے کوشش کر رہی ہو تو روزانہ صبح 1 چمچ شہد کھائے۔ جو عورت اولاد کی خواہش رکھتی ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے۔ جو مرد جنسی کمزوری کا شکار ہو وہ روزانہ بادام کی 7 گریاں شہد کے ساتھ کھائے اور سونے سے پہلے 100 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ صبح و نہار منہ بادام، کشمش اور 1 چمچ شہد کھائیں اور یا علیمو 11 بار پڑھیں۔ یہ ذہن کو تیز اور حافظہ کو مضبوط کرتا ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر غسل کریں، یہ جلد کی سوزش کو ختم کرتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 چمچ زیرہ استعمال کریں، یہ ہاضمہ درست کرتا ہے اور وزن کم کرتا ہے۔ شہد میں دار چینی ملا کر صبح و شام پینے سے ذیابیطس کنٹرول ہوتی ہے، بشرطے کہ ہر بار یا شافی پڑھا جائے۔ برف کے پانی میں تھوڑا سا شہد ملا کر پینا معدے اور جگر کی حرارت کو دور کرتا ہے، جسم کو تازگی دیتا ہے اور صفرا کو دباتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں پر اسرار گرمی رہتی ہو وہ عرق بید مشک اور سندل کو دودھ میں ملا کر پئیں، اللہ ان کی بیماری دور کرے گا اور دل کو راحت دے گا۔ جو شخص زیتون کے تیل کو رات سونے سے پہلے اپنے بدن پر ملے اور پھر نہائے وہ بدن کے اندر جمع زہریلے مادے سے نجات پاتا ہے۔ جو شخص ہر صبح سرکہ اور زیتون کو ملا کر کھائے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی رطوبت کو متوازن کرے گا اور فالج و لقوا سے امان دے گا۔ عود کی خوشبو سونگھنا وسواس ختم کرتا ہے اور سوچ کو صاف کرتا ہے۔ اجوائن کا پانی حمل کی متلی کو کم کرتا ہے۔ بینگن کھانا مردوں کو دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بہی کا پھل کھاؤ، یہ ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے، سینے کی تکلیف اور بھاری پن کو ختم کرتا ہے، اولاد کو خوبصورت اور نیکوکار بناتا ہے۔ دھنیا کا پانی پینا بخار کو کم کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ قدرتی پھولوں کے پاس بیٹھنا پریشانی کو کم کرتا ہے۔ خروب کے تیل سے جلد کی مالش کرنا خارش کو دور کرتا ہے۔ میتھی کے بخارات سونگھنا سانس کی تنگی میں مفید ہے۔ بادام کے تیل سے جلد کی مالش خارش کو دور کرتی ہے۔ سرسوں کے تیل سے پٹھوں کی مالش تھکاوٹ دور کرتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ سرکے اور انجیر کا لیپ وریدوں کی سوجن کو ٹھیک کرتا ہے۔ دودھ پینے کے بعد پانی مت پیو کیونکہ یہ معدے میں جم جاتا ہے اور گیس پیدا کرتا ہے۔ تربوز کے بیجوں کو پیس کر شہد میں ملا کر کھاؤ، یہ ہر درد کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ کالا زیرہ ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھو۔ سردیوں میں شہد کا استعمال کرو کیونکہ یہ پھیپھڑوں کو صاف کرتا ہے اور کھانسی کو دور کرتا ہے۔ ادرک، لہسن اور شہد کو ملا کر مرکب بناؤ اور جوڑوں پر لگاؤ، درد فوری ختم ہوگا۔ سفید چنے کو شہد کے ساتھ کھاؤ، یہ جسمانی کمزوری دور کرتا ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ کھجور کو دودھ کے ساتھ کھاؤ، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ حاملہ عورت کو آخری مہینوں میں کھجور اور انجیر کھلاؤ، یہ ولادت کو آسان بناتا ہے۔ انجیر اور زعفران کو ملا کر کھانے سے دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ کم ہوتی ہے۔ سونف کو شہد میں ملا کر کھانے سے دماغی کمزوری اور یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ دودھ میں زیتون کے پتے ڈال کر پنیر بنائیں، یہ ہڈیوں کی کمزوری دور کرتی ہے۔ گناب کے خشک پتوں کا قہوہ پینے سے پھیپھڑوں کی خشکی اور کھانسی میں آرام آتا ہے۔ جو شخص رات سوتے وقت اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یا حفیظو کہے اللہ اسے ہر بیماری، زہر،
سحر، جنون اور دیوانگی سے محفوظ رکھے گا۔ مال کی کمی پر صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ الحدید کی تلاوت سرطان کے خوف کو دور کرتی ہے، اسے روزانہ 7 بار پڑھیں۔ جو شخص روزانہ 70 بار یا قویو پڑھے، اللہ اس کے دل میں قوت اور اعتماد پیدا کرے گا۔ سفید لباس پہنو، کیونکہ یہ سب سے اچھا اور پاکیزہ ترین ہوتا ہے۔ جو شخص سجدے میں 1000 مرتبہ یا اللہ پکارے، اللہ اس کی 1000 حاجات پوری کرتا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت سورہ حشر پڑھے، اللہ اسے شیطان اور ظالموں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص کسی مومن کی ضرورت خاموشی سے پوری کرے، اللہ اس کے لیے 70 مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ مٹی کھانے سے جسم میں خارش پیدا ہوتی ہے، بواسیر ہوتی ہے، برائی اس کے اندر بھڑک اٹھتی ہے، اس کی عبادت کم ہو جاتی ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے۔